السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم امپاورڈ اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، اس سیریز میں ہم جو امپاورمنٹ کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھ رہے ہیں، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. اکثر لوگ جب اپنی سکسیس کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں لائف سٹائل سے. یعنی اگر آپ کی زندگی تقریباً اچھی گزر رہی ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں، ہرڈلز نہیں ہیں، چھوٹے کوئی سیٹ بیکس ہیں، وہ تو ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے یا لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ ہاں، اس کے لیے امپاور ہونا، اس کے لیے پروڈکٹیو ہونا، اس کے لیے کوئی اچھی اچیومنٹس کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جن کی زندگی میں سیٹ بیکس بڑے آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اتنے شیٹر ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے آپ کو امپاور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کسی حد تک اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کی زندگی میں بہت بڑے سیٹ بیکس آئیں گے تو وہی آپ کو اپنے اندر الجھائے رکھیں گے اور آپ کو اتنا وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس، یا آپ کی سوچ اس طرف نہیں جائے گی کہ میں اپنے آپ کو ایک بہترین انسان کیسے بناؤں اور امپاورمنٹ کے اس سفر پہ کیسے آگے رواں ہوں. اور ایک شخص جس کی زندگی میں بہت اچھی اسموتھ قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ایسے بار اپرچونیٹیز مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سے کام یا بہت سی خیر سمیٹ سکے تو وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم پھر بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ انہی حالات میں رہتے ہوئے، انہی مشکلات میں رہتے ہوئے وہ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انہی حالات میں وکٹم بن رکھتے ہیں یا ہر وقت شکایتی رویے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ کو لوزر کی طرح دیکھتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک مہاجر خاوند کی انصاری بیوی کے بارے میں، اور ان کا نام ہے سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہا. تو اپنا نام ان کا ربیع تھا اور ان کے والد کا نام معوذ بن حارث تھا، جو کہ افرا کے بیٹے تھے. یعنی کہ افرا جو تھی وہ ان کی دادی تھی، اور ان کا ہسٹری میں اگر آپ پڑھیں اسلامک ہسٹری میں تو بڑا نام تھا. ان کی والدہ کا نام ام یزید بن قیس تھا اور ان کے شوہر کا نام ایاس بن ابی بکر تھا، اور یہ مہاجرین میں سے تھے. ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کا نام بھی انہوں نے محمد بن ایاس رکھا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو بہت ان کی ایک ورسٹائل پرسنالٹی بھی ہمیں نظر آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی ایک ٹریجڈی یہ تھی کہ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا جو تھی، ان کے اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، اور یہ اختلافات اتنے زیادہ ان کے بڑھنے شروع ہو گئے تھے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ ہسبینڈ وائف کا وہ ایک اسٹیبل ریلیشن شپ جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. فائنلی یہ ہوا کہ سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہر چیز لے لیں اور مجھے اس اپنی زوجیت سے الگ کر لیں. اور ایاس جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات منظور ہے. یعنی انہوں نے خلا کا راستہ جو تھا وہ اختیار کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طلاق ہوتی ہے جو کہ مرد جو ہے عورت کو دیتا ہے، اور ایک خلا ہوتی ہے جب وہ عورت سمجھتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور مجھے اس سے سیپریٹ آؤٹ ہو جانا ہے، اور وہ پھر اپنا کچھ نہ کچھ حق چھوڑتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شخص سے الگ ہو سکتی ہے. تو اسلام نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بھی کسی مرد کو یا عورت کو لگتا ہے کہ ان کا الگ رہنا بہتر ہے تو وہ ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ طلاق آتی ہے، پھر سورۃ البقرہ کی کچھ آیات آتی ہیں جس میں ہمیں بار بتایا گیا ہے کہ اگر معاملات بہت برے بھی ہو جائیں تو اچھے انداز سے لوگ سیپریٹ آؤٹ ہوں. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ ہم بات کریں ایک صحابی کی اور ایک صحابیہ کی، کہ وہ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور اب ان سے نباہ نہیں ہو رہا. تو یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دو لوگ بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں لیکن ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی. وہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اپنی تربیت کر رہے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش نہ کی ہو کہ ہم آپس میں مل جل کے اچھے طریقے سے رہ سکیں. پھر ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی تھے. یعنی وہ اپنی زندگی ایسے گزار رہے تھے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا، اگر کسی قرآن پڑھے ہوئے انسان کو دیکھیں، نمازی انسان کو دیکھیں، اور اس کی زندگی میں اگر ان کو پتہ چلے کوئی ٹریجڈی ہے، کوئی مسئلہ ہے،
اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں یقین نہیں آ رہا یہ قرآن پڑھے ہوئے انسان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں ایسی سچویشنز ہر انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں. دیکھنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے تو اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے سالو کرتے ہیں اس مسئلے کو, یا ہم اس پہ ٹپیکل طریقے سے جو اپنے ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. سو یہاں پہ وہ کہتی ہیں سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ذرا, یعنی ان کے پاس ایک آمر تھا, وہ کہتی ہیں اس کے علاوہ ہر چیز جو تھی اپنے شوہر کو دے دی تاکہ میں اس حق زوجیت سے باہر آ جاؤں. لیکن ان کے جو شوہر تھے انہوں نے اس ذرا کا بھی مطالبہ کر لیا. انہوں نے پہلے انکار کیا اور یہ مقدمہ ہوا جو کہ اس وقت جو تھے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی عدالت میں گیا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ان کو بلایا اور ان سے اس شرط پہ کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ یہ جو ذرا ہے یہ وصول کے بغیر, طلاق وہ کہہ رہے نہیں دو گے تو آپ یہ بھی ان کو دے دیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر وہ جو ذرا تھی وہ بھی اپنے شوہر کو دے دی اور میں نے اس قصے کو ختم کر دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ آگے جب ہم ان کے بارے میں اور چیزیں بھی پڑھتے ہیں, انہوں نے احادیث بھی روایت کی, انہوں نے بہت سے معاملات میں بہت باریکی کے ساتھ دین کو سمجھا اور اس کے بارے میں بات کی. لیکن کیا اختلافات تھے ہسبینڈ وائف میں, کس طریقے سے ان کو پرابلمز ہو رہی تھی, اس کی کوئی ہمیں الیبوریٹ ڈیٹیلز نہیں ملتی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک شوہر اور بیوی کو لگ رہا ہے کہ ہماری نہیں نبھ رہی, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پورے مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں اور بڑی ایک وہ بات بن جائے اور ایک مشکل بن جائے. بات یہ ہوتی ہے کہ اچھے ڈیسنٹ انداز میں انسان جو ہے اپنے آپ کو وہاں سے ریلیز کر سکتا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی تو ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شادی ان کی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اسی بسترے پہ بیٹھے جو ان کا تھا جس پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی, اور انصار کی بچیاں جو تھیں وہاں پہ ڈف بجا رہی تھیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے اشعار پڑھ رہی تھیں بہت اچھے, اور اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ایک بچی نے کہا کہ ہم میں ایک ایسا نبی آیا ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور اس کو روکا کہ ایسی بات نہ کی جائے, اور پھر آگے سے ان کو مزید نصیحت بھی فرمائی. اور پھر ہم ان کے بارے میں اگر دیکھیں تھوڑا سا کہ اور ان کی کیا خصوصیات ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہا نے بہت شروع کے مراحل میں جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا. ان کے والد جو تھے معوذ بن حارث اور ان کے دو چچا تھے عوف اور معاذ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنگ بدر کے موقع پہ اس میں وہاں پہ شامل ہوئے تھے اور ان کے والد اور چچا جو تھے اس میں شہید ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرا کے بیٹوں پر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ افرا کے دونوں بیٹوں پر رحم کرے, وہ دونوں اس امت کے فرعون اور عامہ کفر کے سرداروں کے رئیس کے قتل میں شریک ہوئے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھی چھوٹے تھے اور ان کے اندر جذبہ اور اسپرٹ اور ویژن یہ تھا کہ ہم نے ابو جہل کو ختم کرنا ہے, کیونکہ وہ اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ جب اس جنگ میں شامل ہوئے تو وہ لوگوں سے نشانی پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کس طرح سے دیکھنے میں لگتا ہے اور کس طرح بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, اور پھر اس وقت وہ جو ہے شہید ہوئے. ان کے والد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ انصار میں بہت جو ہے غنی تھے اور یہ خود بھی اپنے شوہر کی طرح اپنے والد کی طرح جو تھی بہت ان کے اندر ایک سخاوت تھی, ایک بڑی ابنڈنٹ مینٹیلٹی والی خاتون تھی. اور سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قسم قسم کے ورائٹی آف فوڈ جو تھے وہ پیش کیا کرتی تھیں. کبھی کوئی چیز کوئی ورائٹی پنیر ہوتا تھا, کبھی کوئی بہت اور عمدہ قسم کا کھانا آتا تھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ان کے گھر چلے جاتے تھے, وہاں پہ کھانا تناول فرماتے, وہاں پہ وضو بھی کیا کرتے. اور یہ وہ جو سارے اپرچونٹیز تھے وہاں سے سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہا جو تھیں انہوں نے وہاں سے سیکھنے کی کوشش کی. بہت آبزرو کرتی تھیں, بہت دین کا علم رکھتی تھیں, فقہ کے اوپر ان کی گہری نظر تھی, اور وہاں سے یہ کرتی تھیں کہ بہت زیادہ کوشش کر کے بہت سے معاملات کو لے کر چلتی تھیں. ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث آتی ہے اور اس میں آتا ہے کہ جو تھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے اور صحابہ میں ان کا بہت سٹیٹس مانا جاتا ہے قرآن کی تفسیر کے معاملے میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا اور وہاں آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت پوچھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اور کئی دفعہ وہاں پہ وضو بھی کرتے تھے.
تو وہ پھر اس کے جواب میں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے لیے پانی انڈیلو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے لیے طریقے کو یاد کر لیا، اور وہ اس طرح سے تھا، اور اس پہ انہوں نے اس کے بعد پورا وضو کا جو طریقہ تھا وہ ایکسپلین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر 1 مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اور وہ اس طرح کیا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے اگلے حصے کی طرف لے آئے، پھر اپنے دونوں کانوں کے بیرون اور اندرون میں انگلیاں پھیری، اور پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم حدیث تھی جو کہ سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور جس میں ہمیں پورا ایک جو طریقہ ہے وضو کرنے کا وہ پتہ چلتا ہے. پھر سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ جو تھیں ان کے اندر بہت گفتگو میں فصاحت اور بلاغت تھی، اور بہت ایلیکوینٹ طریقے سے باتوں کو کنوے بھی کرتی تھیں، سیکھتی بھی تھیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی اور بھی احادیث جو تھیں وہ روایت کی تھیں. پھر ان کی ایک اور جو بہت خاص کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے بہت ساری خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو غزوات تھیں ان میں بھی حصہ لیا، اور اس میں وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیتی اور لوگوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی، اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ پہنچاتی. یعنی ایک نرسنگ کیئر کا ان کا سٹائل بھی تھا، اور اس نرسنگ کیئر کو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہی ہیں کہ ایون جو زخمی ہیں ان کا کرنا، اور جو فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں ان کا بھی ٹیک کیئر کرنا. یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کسی ایک عام خاتون کو اگر آپ ایسا کوئی کام کہتے ہیں تو اس کو تو خون دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے. کسی کو کوئی دوائی پلانی پڑے یا کوئی میڈیسن دینی پڑے، بینڈیج کرنا پڑے، وہ بھی اس کو مشکل لگتا ہے. کسی کو اگر وہی بات ہے کہ کوئی شہید ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا اور اس کی اطلاع کسی کو دینی ہے، وہ بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ایموشنل لیول پہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرے. پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ ان کی زندگی کی تھی وہ یہ تھا کہ جو بیت رضوان تھی یہ اس وقت بھی اس میں حاضر تھی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہوں نے بیت رضوان میں اپنا حصہ ڈالا تھا اس میں ان کے لیے کیا کیا بشارت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے درخت تلے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ بہت سب جو ہیں وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، لیکن وہ جو مسلمان اس وقت جسے کہتے ہیں they were living in that moment، تو ان کی بہت بڑی آزمائش تھی، ان کو بہت سارے چیلنجز پیش آ رہے تھے اور اس کے مطابق وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ علمی اعتبار سے بہت بڑے درجے پر فائز تھیں، اور بہت سے تابعین جو تھے انہوں نے بھی ان سے احادیث سیکھی اور آگے روایت کی. اور ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 21 احادیث کا تقریباً آتا ہے اندازہ کہ یہ انہوں نے روایت کی تھی، اور انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 45 ہجری میں جو ہے یہ وفات پا گئی. تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بہت ورسٹائل پرسنالٹی ہمیں ان کی نظر آتی ہے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، انہوں نے روایات کی، پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے سیکھیں، اور اپنے جیسے کہتے ہیں نا اپنے خاندان کا جو ان کا ایک ویلیو سسٹم تھا اس کو بھی کیری کیا. اب یہ ساری جو بات ہے، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ابتدا میں کہ کئی دفعہ انسان کی زندگی میں کوئی اتنا بڑا چیلنج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اتنا شیٹر ہو جاتا ہے کہ وہ امپاور نہیں ہو پاتا. تو ہم یہاں پر خاص طور پہ بات کریں گے کہ اگر ایک خاتون کو ڈیورس ہو جاتی ہے یا خلا لے لیتی ہیں، اور اب اس کے بعد اس کی زندگی کا سفر جو آگے شروع ہوتا ہے اس میں وہ کیسے امپاور ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو امپاور فیل نہیں کرتی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ اس ایگزامپل سے ہم یہ بھی سیکھیں کہ ایک معاشرہ جو ہے ایک ایسی خاتون کو بھی کیسے اسپیس دے، اور ہمارا دین ہمیں اس سلسلے میں کیا سکھاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک خاتون جو ہیں وہ ڈیورس کی طرف جاتی ہیں، طلاق کی طرف جاتی ہیں یا خلا لینے کی طرف جاتی ہیں، تو یہ کوئی آسان ڈیسیژن نہیں ہوتا ہے. کسی مرد کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا اور کسی خاتون کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت پینفل قسم کی چیز ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی صحابیات کے بارے میں پڑھا، لیکن ہر ایک نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ کروں.
ہم نے ایسی صحابیات کے بارے میں بھی پڑھا جن کے شوہر بہت سخت طبیعت تھے لیکن خاموش رہیں. ہم نے ایسی صحابیات کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں، شوہر مسلمان نہیں ہیں، اور وہ کس طرح تحمل سے ان کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم نے ایسے بھی پڑھا کہ آپس میں ان لوگوں کے کیا کیا کانفلکٹس تھے یا کس طریقے سے وہ اس سے اسٹرگلس کے ساتھ چلتی تھیں. لیکن ہر ایک نے یہ نہیں کہا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. جیسے آج کے دور میں پرابلم ہماری یہ ہو چکی ہے کہ اگر ایک شخص ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لائن لگ جاتی ہے اور ہر شخص کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں. یعنی دنیا میں اس وقت ہمیں ایسے نظر آتا ہے اگر ایک شخص خلا یا ڈیورس لیتا ہے تو اب وہ اس کلب کو جوائن کر لیتا ہے جہاں پہ لوگ اس کو بک اپ کرتے ہیں کہ ہاں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کیا. ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ فیصلہ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں رہنے سے بجائے اس کے کہ آپ اپنی نیکیوں کو ضائع کریں، بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ میں سے باہر آ جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو کچھ لوگوں کے لیے یہی امپاورمنٹ کا جو ہے وہ راستہ کھولتا ہے. بہرحال اس میں کس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے ارد گرد جو اپنے بزرگ ہوتے ہیں، اپنے بڑے ہوتے ہیں، ان سب کو انوالو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں نے اپنی اس ریلیشن شپ میں کتنا انویسٹ کیا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ میں صبر کے نام پہ کوئی سکل ہی اپنے اندر نہیں لا رہی، کسی سچویشن کو ہی نہیں صحیح طرح ہینڈل کر پا رہی، نہ کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لیا، نہ کوئی اپنے اندر اگر غصہ ہے تو اینگر مینجمنٹ کی، اگر اسٹریس ہے تو اسٹریس مینجمنٹ کی، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جو بھی یعنی چیلنجز ہوتے ہیں ایسے ریلیشن شپ میں جب کہ طلاق یا خلا کی نوبت آتی ہے، تو وہ میں نے کون کون سے کام تھے وہ اختیار کیے، وہ کیے تو پھر ہی میں اس ڈیسیجن کی طرف جا سکتی ہوں. پھر یہ کہ اگر کنفیوژنز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تھراپسٹ کے پاس بھی گئے، ہم کاؤنسلر کے پاس بھی گئے، ہم نے گھر والوں کو بھی انوالو کیا، لیکن ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا، ہمیں پھر الٹیمیٹلی یہ سمجھ آئی کہ ہمارے پاس یہی حل رہ جاتا ہے. اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی سفر کر رہی ہے، آپ اس بلکہ ریلیشن شپ میں رہ کے بیمار ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ انہیلدی ٹریٹس میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک راستہ کھولا ہوا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے تو آپ اس میں سے نکل آئیں. ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ پیرامیٹر جو ہمارا دین دیتا ہے یا ایکسپرٹس بتاتے ہیں، ان سب کے بعد ایسا ڈیسیجن جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اب ایک خاتون اگر ایسا کوئی ڈیسیجن لے لیتی ہیں تو ان کے لیے چیلنجز کم نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں نے اس شادی شدہ زندگی سے اپنے آپ کو نکالا تو اب میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بہت سے چیلنجز آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتے ہیں. ہر شخص کسی بھی گیدرنگ میں جاتے ہوئے آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں آپ کو. بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں جو کہ پھر لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتی ہیں، کہ آنا جانا چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ لوگ پھر عجیب نظر سے مجھے دیکھتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا. تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں بہت سی خواتین کو اب ارننگ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ شادی شدہ زندگی میں رہ کے کئی دفعہ ہسبینڈ خرچہ نہیں دے رہا، بعد میں اگر آپ اس شادی سے نکل آئے ہیں تو بھائی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو وہ بھی ایک چیلنج ہے، ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں وہ بھی کئی دفعہ چیلنج ہے، یا خود کمانا پڑ رہا ہے تو بہرحال ایک مشکل زندگی تو ہے اس طرح سے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے آپ کو لگتا ہے کہ ہسبینڈ یہ نہیں کرنے دے رہا، وہ نہیں کرنے دے رہا، باہر نکلے ہیں تو اب آپ کو ہر کام خود کرنا ہے، یہ بھی ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے. کچھ خواتین کے لیے یہ بھی چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہراسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. جیسے وہ آفس میں کام کر رہی ہیں، کسی مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا اب تو یہ سنگل ہے تو وہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں، یا بہت سارے اس قسم کے معاملات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اچھا اگر اولاد ہے تو اس کا بھی بہت بڑا پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. والدین کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، الگ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، کسٹڈی کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جو کہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح مینٹل ہیلتھ چیلنجز آ جاتے ہیں. ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، لونلینس ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ دیکھیں نا ایک آپ کی اپنے ہی اس میں جو ذیل قربا میں شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ پھر بھی یہ سارے چیلنجز میں نے ایکسیپٹ کیے، بہت کوشش کی، سب کچھ ہو گیا، تو کیا یہ عورت جو ہے یہ اپنی زندگی کو مشکل بنائے رکھے؟ نہیں. اس کو یہاں پہ بھی امپاور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور ہم نے جو ابھی اگزامپل پڑھی ہے سیدہ ربیع بن معوذ کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ ہمیشہ ورک کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کی پرسنالٹی پاورفل ہوتی ہے تو آپ ایک شادی شدہ زندگی میں بھی جاتے ہیں تو کلیئرٹی کے ساتھ جاتے ہیں، جب اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو تب بھی آپ کلیئرٹی کے ساتھ نکلتے ہیں. اور یہ امپاورمنٹ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں
ان کے اندر اتنی کوالٹیز تھیں جو کہ شادی سے پہلے بھی نظر آ رہی ہیں, شادی کے درمیان بھی نظر آ رہی ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی وہ بہت سے اسکل سیکھ رہی ہیں, اور جب ان کی اگر شادی شدہ زندگی سے نکل آئی ہیں تو وہ بیکار نہیں ہو گئیں. یہ جو ڈیورس کئی دفعہ ہوتی ہے یہ آپ کو سیلف ڈسکوری اور خوشی کی طرف لے کر جاتی ہے. جیسے جو چیلنجز آپ کے شادی شدہ زندگی میں ہوتے ہیں اسی قسم کے چیلنجز آپ کو اس کے بغیر بھی ملنا شروع ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپرچونٹیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. سو ایک سمارٹ خاتون جو ہوگی, عقل مند خاتون جو ہوگی, جو اللہ کو راضی کرنا چاہ رہی ہوگی, جو دنیا میں اس طریقے سے رہے گی کہ قسمت میں میرے قدر میں ایسا فیصلہ لکھا تھا تو اب میں نے کیا کرنا ہے, میں اس میں سٹک نہ ہوں, میں اپنے لیے خوشی ڈھونڈوں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کروں. یعنی کہ ہر مومنٹ میں, ہر مسئلے میں, ہر ہرڈل میں ہم ضرور اپنے آپ کو بتائیں اس سچویشن میں اللہ کو میں کیسے راضی کر سکتی ہوں. اگر ہم اپنا فوکس اس طرف کر لیں گے تو ہم بہت سی یہ جو اب مینٹل ٹارچر ہے, وکٹم قسم کی مینٹیلٹی ہے, اس سب سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. تو یہ ضرور سوچا کریں کچھ بھی مسئلہ ہوا تو اب میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ کہ فیوچر کے بارے میں اتنا فیئر نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا نا فیصلہ, لوگ تو آپ کو ڈرائیں گے, لیکن آپ اپنی امپاورمنٹ میں یہ ایک کانسیپٹ اپنے آپ کو بار بار دیں, میرا رازق اللہ ہے. جب اللہ مجھے تب بھی کھلا رہا تھا اللہ مجھے تب بھی کھلائے گا, بجائے اس کے کہ میں اس ریلیشن شپ میں رہ کے حرام چیزوں کی طرف جاتی. حرام غصہ حرام, غیبت کہیں سے کرنا حرام, ہسبینڈ کی ساتھ اچھا تعلق نہ بنانا وہ بھی آپ دیکھیں اس کی پوچھ بڑھ جاتی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ میں اس میں سے نکل کر اپنے آپ کو زیادہ ہیلدی رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کروں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کمٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہو میں نے اس زندگی میں شکر گزاری کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے, اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر بھی اپنے آپ کو جمانا ہے, اور ہر سچویشن میں وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے, جو درست ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے بیٹے ہیں ابراہیم, جب وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, تو صحابہ کو ذرا حیرت ہوئی, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کہ آپ کا آنسو بھی نہ ٹپکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن زبان سے صرف وہی کلمہ نکلے گا جو اللہ کی رضا کا ہوگا. تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے ایسی ہر سچویشن میں کہ میری زبان سے وہی بات نکلے گی جو اللہ کی رضا لے کر آئے. سو کون کون سے کام ہیں جو اس سٹیج میں ایک خاتون کو امپاور کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو وکٹم نہیں دیکھنا, آپ کو اپنے آپ کو سروائیور دیکھنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے I survived a bad marriage, اور ہو سکتا ہے میرے ہسبینڈ بہت اچھے انسان ہیں, وہ بھی اللہ کو راضی کریں, وہ بھی جنت کے اعلیٰ مقامات پائیں, وہ بھی اگر اللہ کی رضا کے راستے پہ چل جائیں, بس ہماری نہیں نبھی. اور میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اب اس وجہ سے ایک ٹریجڈی سے اپنے آپ کو دوسری ٹریجڈی میں نہیں ڈالنا, ایک مینٹل ایگنی سے دوسری مینٹل ایگنی کی طرف نہیں جانا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ ہمیں حقیقت ماننی ہوگی کہ ایک وہ گریف کا پیریڈ آتا ہے جس میں آپ دکھ بھی مناتے ہیں, آپ کو رونا بھی آتا ہے, آپ شیٹر بھی ہو جاتے ہیں, آپ یہ بھی سوچتے ہیں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. یہ سارے سوالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں, ساتھ ہی تھوڑی سی نیگیٹو فیلنگز بھی آتی ہیں, لیکن اب اس کو آپ کو ہٹانا ہوگا, اپنے سے دور کرنا ہوگا, اور آپ کو ایسے لوگوں کے ارد گرد رہنا ہوگا جو امپاورڈ ہوں. چاہے ان کی شادی شدہ زندگی اچھی جا رہی ہے نہیں جا رہی, لیکن امپاورڈ لوگ, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہوں گے یہ آپ کو انرجی بھی دیں گے, یہ جو لوگ ہوں گے یہ آپ کو گائیڈنس بھی دیں گے, آپ کو اسٹرینتھ بھی دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں بھی خاص مدد کریں گے. دوسری بات یہ کہ ایکسیپٹنس یہ بھی ہونی چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مثلاً خرچے پورے نہیں ہو رہے, یا میرا اب وہ لائف سٹائل نہیں چلے گا جو میں اپنے شوہر کے ساتھ مینٹین کرتی تھی, میری بہت ساری سٹرگلز ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کو جاب کرنی پڑ رہی ہے, یا یہ کہ اب آپ کے بچے ہیں اور اب ہسبینڈ کسٹڈی کا کر رہا ہے کام, یا خرچہ نہیں دے رہا وہ بھی آپ کو پورا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کو پہلے سے اپنے آپ کو بتانا ہے. میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے وہ اس وجہ سے امپاور نہیں ہو پاتی, وکٹم مینٹیلٹی میں جاتی ہیں کہ وہ خرچے ہی پورے کرتی رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں میرے بچوں کو کوئی کمپلیکس نہ ہو جائے, میں ہر چیز ان کو پرووائڈ کروں. ایک امپاورڈ خاتون کیا کریں گی, فوراً اپنے ریسورسز کو کم کرنا شروع کر دیں گی, فوراً اپنے آپ کو ہولڈ بیک کریں گی کہ جہاں پہ میری زندگی میں یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے تو مجھے اپنے ریسورسز کو بھی سیو کرنا ہے, مجھے ایک ریڈیوس لائف سٹائل پہ چلے جانا ہے, مجھے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے, مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے, جس میں فائنینشیل لیول کی بھی تبدیلی ہے, کھانے پینے کی, لباس کی, گھومنے پھرنے کی, گاڑی کی, گھر کی,
کتنے اور مراحل ہوتے ہیں جس کو میں نے یہ نہیں کرنا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ اب مجھے اتنا بڑا گھر چاہیے اور میں نے اتنے خرچے کرنے ہیں. اور جس طرح میں شوہر کے ساتھ رہ کے بہت خرچوں سے لیوش طریقے سے بچوں کو پال رہی تھی، میں نے اسی طرح سے پالنا ہے کہ میرے بچوں کو کوئی کمپلیکس نہ ہو. بچوں کو یہ سب کچھ دیتے دیتے آپ کی اپنی امپاورمنٹ زیرو پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو امپاور کریں، بچوں کو بتائیں کہ اللہ کی طرف سے تبدیلی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہم یہ سب چیزیں انجوائے کریں گے. لیکن جب تک ہمارا بھی یہ اسٹرگلنگ فیز شروع ہوا ہے، دوسرا ہم ایک ایسپیکٹ دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم اس طریقے سے رہیں گے. آپ کے بتانے کا انداز آپ کو ہی نہیں، آپ کے بچوں کو بھی امپاور کرنا شروع کر دے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ فیوچر پلانز ہونے چاہیے کہ میں نے اب ایجوکیشن کی طرف جانا ہے تو کیسے جانا ہے، میں نے اگر کوئی اسکل سیکھنے ہیں تو کیسے سیکھنے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، مثلاً ایک بچی ہے، اس کی رشتہ آیا، ماں باپ نے شادی کر دی، ابھی اس کی تعلیم اتنی مکمل نہیں ہوئی تھی. اب کیا ہوا کہ اس دوران میں اس کے ساتھ جو ہے کچھ چیلنجز آئے، اسی طرح اس کی سیپریشن، ڈیورس ہوئی. اب ماں باپ کو یہ دکھ ہے، وہ ہر ایک کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ آپ اپنی بچی کی کبھی جلدی شادی نہ کریں، اس کو خوب پڑھنے دیں. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا رشتہ آتا ہے، آپ نے شادی کر دی، اب اگر بعد میں کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ تب اپنی ایجوکیشن کو ریزیوم کر سکتی ہے، تب کچھ کر سکتی ہے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے کر سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کمٹ کرنا پڑے گا گروتھ سے، آپ کو وہاں پہ رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے. اور جب انسان ایسے فیصلے کرتا ہے تو پھر ہی انسان میں تبدیلی آتی ہے، پھر ہی انسان اس پورے پروسیس میں بھی رہ کر اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرتا ہے. لیکن اس کے لیے یاد رکھیے گا، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے آپ کچھ بھی کام نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بھی آپ پریشان ہو رہے ہیں. اب شادی میں بھی آپ کا اور جو مسئلے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور شادی کے بعد اگر وہ شادی نہیں چلی تو اب آپ سوچیں کہ میں جی اس ڈیورس کے ساتھ یا خلا کے ساتھ امپاور ہوں. آپ کے مسئلے ملٹی پلائی ہوں گے. تو جس بھی سٹیج آف لائف میں ہم ہوں، ہم اپنے آپ کو ویل اکوپ کریں، اپنے آپ کو بہت کچھ سکھائیں، اور ہر موقع پہ جیسے میں نے شروع میں کہا، سوچیں اللہ کی رضا کس بات سے آئے گی. یہ ہم نے سیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے ایسے سیٹ بیکس کے ساتھ بھی ہمیں ایسی خواتین اپنی سوسائٹی میں نظر آئیں گی جن کی اگر ڈیورس ہو گئی ہے یا خلا انہوں نے لے لی ہے پھر بھی امپاورڈ ہیں، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے ہر طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.